اور اس میں میں نے آپ کو ایک دعا یہ بتائی تھی کہ خاص طور پر روزی اور ویسے ہر پریشانی کے لیے بہترین دعاؤں میں سے ایک، دیکھیں بات میں نے روک کر ایک اعلان کر رہا ہوں، سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت، البتہ دوسری پوری نہیں، 20 سے شروع ہوتی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جن لوگوں نے خالی ترجمہ پڑھا تھا انہوں نے ہی کہا تھا مولانا ترجمہ پڑھتے ہی ہمارے دل نے گواہی دی تھی کہ اگر آپ یہ نہ بھی بتا دیں تب بھی یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ آیت کتنی اسٹرانگ آیت، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج نکالتا۔ ابھی میں نیو یارک میں یہ مجلس پڑھ کے آیا تو سمجھانا پڑا کہ آپ گلف میں جائیے تو ہائی وے کے اوپر جو ایگزٹ ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ آپ کو کیا سمجھو، آپ میں سے ہر ایک جانتا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر آفت، ہر بلا سے نکلنے کے لیے ایک مخرج اس کے لیے بناتا۔ اللہ خود بنائے گا مخرج، آپ کو ضرورت نہیں زحمت اٹھانے کی۔ ویسے تو آپ ابھی ڈھونڈتے ہیں نا مولانا ہم جا رہے ہیں اس کا ایگزٹ کہاں پہ، کوئی ضرورت نہیں، یجعل لہ اللہ آپ کے لیے ایک راستہ بنا دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ جو بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی، پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا سوچ بھی نہیں سکیں، ایسا بخیل، ایسا کنجوس، ایسا شقی، ایسا ظالم وہ میرے لیے روزی لے کے آ رہا، جب اللہ چاہے تو سب ہو جاتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ایک بار اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ تمہارے لیے کافی۔ ڈبل کروڑ کے چکر میں پڑتے ہو، وہ لاٹری کے چکر میں پڑتے ہو، اسٹاک میں سٹا کھیلتے ہو جا کر، پیسے ڈبل کرانے والی جو ہماری سادہ لوگ خواتین اس چکر میں آتی، کوآپریٹو سوسائٹیوں کے اسکینڈل میں پھنستے ہو، ایک بار اس پر تو بھروسہ کر کے دیکھ لو، وہ تمہارے لیے اس طرح کافی ہے کہ پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ قد جعل اللہ، ان اللہ بالغ امرہ، ہو سکتا ہے جنہوں نے تم سے پیسہ لیا ہے اور وعدہ کیا وہ سچے بھی، مگر کمزور انسان ہے وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے، لیکن ان اللہ بالغ امرہ، اللہ جس کام کا ارادہ کرے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ فراڈیے تو اپنی جگہ بعض نیک لوگ، پیسہ لیا انہوں نے کہ کاروبار میں ہم انویسٹ کریں گے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، بیچارے خود مار کھا گئے۔ اللہ کیا تو یہ نہیں ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدر، البتہ ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وقت رکھا، اس کا تمہیں انتظار کرنا۔ یہ دعا جس کے لیے وہ موتی والا واقعہ میں پڑھتا ہوں کہ ٹوٹا ہوا موتی جو غلام اور اس کے سارے گھرانے کی موت تھا، یہی دعا پڑھنے سے ٹوٹا ہوا موتی اس کے لیے کتنی آسائش لے کر آیا۔ تو اب ایک مومن نے یہ دعا اس ایسے ہی کارڈ پہ پرنٹ کرائی ہے، یہاں لائے آج تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، خیال کیجئے گا اگر آپ کو ضرورت ہے اور اس کا احترام آپ رکھ سکتے ہیں تبھی اس کو آپ لیجئے گا۔ بہرحال بہت ہی اسٹرانگ آیت ہے، اور یہ وہی آیت ہے جو آج کل ہمارے بچے اور نوجوان اکثر کچھ سوالات کرتے ہیں، مراجع ٹو دا پوائنٹ جواب دیتے ہیں، کہا یہ ہم کام کرتے ہیں، جواب آئے گا یہ حلال ہے یا حرام بس۔ مگر روزی کے حوالے سے جو آج کل بہت سوال ہوتے ہیں تو خاص طور پر آیت اللہ سیستانی اپنے فتوے کے بعد اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، حتیٰ ان کی کتاب جدید فقہی مسائل دیکھ لیجیے۔ امریکہ میں ایک اسٹوڈنٹ، یہ اکثر امریکہ کے 90% اسٹوڈنٹ کا مسئلہ، وہاں کی تعلیمی اخراجات اتنے ہیں برداشت نہیں، پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں، اور پارٹ ٹائم کام جو ہے یا تو ملتا ہے میکڈونلڈ جیسے فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ میں اور یا سپر مارکیٹ، اور دونوں جگہ یا ان کو سور کا برگر اور یا شراب کی بوتل بیچنا، اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں، چپس بھی بیچ رہے ہیں، ویجیٹیرین برگر بھی بیچ رہے ہیں، لیکن ڈیوٹی کا حصہ ہر قسم کا برگر۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی یہاں تعلیم حاصل کر سکیں، پارٹ ٹائم کام ہے سپر مارکیٹ، اور سینکڑوں گروسری کی چیزیں لوگ خریدتے ہیں، آخر میں شراب کی بوتل ڈال دیتے ہیں۔ ہم بیٹھے کاؤنٹر پر، جائز ہے کہ جائز نہیں، کہا حرام ہے، یہ عمل آپ کا حرام ہے، یہ کام آپ کا حرام ہے۔ وہ کہتا تو میں کیا کروں؟ جواب میں یہ آیت لکھی باقاعدہ دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میں کیا کروں؟ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ پہ بھروسہ کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے تمہارے لیے راستہ بناتا۔ یا کیا کرو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے روزی کا کیا ذریعہ بنائے گا۔ اور ایک نہیں کتنے واقعات میں جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ ارے بھائی مرضی کو کیا پتا،
وہ نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں؟ سوکھی روٹی اور پنیر کے ٹکڑے، اس میں کیا؟ ہمارا جو اللہ کل اللہ، گاڑی بھی رکھنا ہے، اچھے کپڑے بھی پہننا، کالج بھی جانا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک نے کہا میں چھوڑ دوں گا۔ آج وہ آدمی امریکہ میں 4 سپر مارکیٹ کا خود مالک، جو خالی کیش کاؤنٹر پہ بیٹھا کرتا تھا پارٹ ٹائم، اللہ پہ بھروسہ کر کے اس نے دیکھا۔ ورنہ تو مشورہ ہر ایک نے دیا تھا، آقا حسین آپ کربلا جا کے کیا کریں گے؟ آپ کوفہ و شام جا کے کیا کریں گے؟ وَمَن يَتَّقِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِلَٰهِي أَنتَ ثِقَتِي وَرَجَائِي۔ عاشور کے دن آقا حسین کا جواب یہی تھا، اے خدا میرا سارا بھروسہ مجھ پر، تجھ پر، میری ساری امیدیں تو ہے۔